بہت ضروری ہے کہ جنگ ختم ہو۔ اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات کا بحران، قیمتیں بجلی کی، گیس کی ہر جگہ بڑھی ہیں، ہر کوئی پریشان ہے۔ اچھی خبر آج یہ آئی ہے کہ پاکستان نے ثالثی میں بتایا ہے کہ وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ نیگوسیشنز اس وقت جاری ہیں، دے آر آن گوئنگ۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب کرے، ہم سب دعا گو ہیں، آپ بھی کہیے آمین۔ لیکن چانسز کتنے ہیں کامیابی کے، اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ بہت ضروری ہے کہ یہ جنگ ختم ہو، ہم سب کو اس بات کا احساس ہے، دنیا کو اس بات کا احساس ہے، لیکن جو اسرائیل ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہو۔ 8 ملاقاتیں ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ آفیشل کر چکے ہیں، کسی اور ملک سے ڈونلڈ ٹرمپ اتنا ملتے نہیں ہیں جتنا وہ نیتن یاہو سے ملتے ہیں ملاقاتیں آفیشل۔ آپ کی نظر میں دنیا کس طرف جا رہی ہے، یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، پاکستان کہاں پہنچا ہوا ہے، آپ کا اوپینین شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ جی دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ میں کیا ساری دنیا ہر ایک چاہتا ہے کہ دنیا میں امن ہو، اور جنگیں ہمیشہ بربادی اور تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ گزشتہ فیب سے لے کے آج تک جتنی تباہی ہوئی ہے اور جتنا نقصان ہوا ہے، اس وقت عالمی سطح پہ ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، جتنی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل کی پرائسز اور تمام دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس پہ پاکستان نے اپنا بھرپور ثالثی کا کردار ادا کیا۔ بہترین خارجہ پالیسی کو اپناتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ نہ صرف پاکستان نے اپنا ثالثی کا ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ بھی اس کو ایڈمٹ کرتا رہا، ایران نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جو کہ چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میں ثالثی ہو اور تیسری جنگ عظیم جو ہے رکنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دفتر خارجہ کا بھی آپ نے جس بیان کا ذکر کیا کہ دفاعی معاہدہ کویت نے جو ہے اس کی توثیق کا جو ہے خیر مقدم کیا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے۔ پاکستان اپنی کوشش میں ہمت نہیں ہار رہا، اور پاکستان نے اسی بہترین خارجہ پالیسی کی وجہ سے خطے میں ایک بہترین مقام بنایا ہے، اور آج دنیا بھر میں اس کی ان صلاحیتوں کو سراہا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ پاکستان کی ثالثی کا کردار کا خود خیر مقدم بھی کیا ہے، اس کو سراہا بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگ کو ہم بند کروا کر لیں گے، کیونکہ اس میں پوری دنیا کی بقا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو اور اس میں تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ I completely agree with you شاہدہ صاحبہ۔ اظہر جاوید صاحب، یہ بھی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ ایران جن گلف کنٹریز پہ حملہ کر رہا ہے، وہ گلف کنٹریز آ کے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں، ڈیلز کر رہے ہیں، ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ ہماری آف کورس ویلیو تو بڑھ گئی ہے، لیکن ایران بھی ہمارا دوست، وہ بھی ہمارے دوست، سب ہمارے دوست۔ یہ سب کو دوست رکھنے والی جو پالیسی ہے اور یہ ثالثی جو ہم اب جاری رکھ رہے ہیں، جو قطر بھی نہیں جاری رکھ رہا، آپ کا اوپینین اظہر جاوید صاحب؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں نے جیسے پہلے کہا کہ گزشتہ 1 سال پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال تھا۔ میری بہن جو شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلوبریٹ کیا ہے پاکستان کی جو خارجہ پالیسی کی سکسیس ہے، اس کی بنیاد پاکستان نے انگیجمنٹ پہ رکھی ہے۔ اور انگیجمنٹ میں دیکھیے ایران کے ساتھ پاکستان کے جو مذہبی روابط ہیں، جو ہماری ایک پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے، اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر ڈیپینڈ کیا ہے۔ میں آج بھی ایک ویڈیوز دیکھ رہا تھا جس میں سوال ہوا کہ کیا چائنا جو ہے وہ ایران کو اسلحہ دے رہا ہے پاکستان کے تھرو، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی سختی سے تردید کی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان ابھی تک ثالثی کر رہا ہے۔ تو یہ ایک تازہ ترین سٹیپ ہے۔ اور پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور میں اس کا کریڈٹ اس میں بلاول بھٹو صاحب بھی، اگر مجھے یاد ہے جب وہ مارکا حق ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن کو لیڈ کیا تھا۔ میں انہیں لنڈن میں بھی سنا تھا، خود سنا تھا، ان سے بات بھی ہوئی تھی، تو جس طرح انہوں نے بھی ایڈوکیسی کی تھی، تو اس سارے معاملے پہ مجھے آج اس بات پہ سب سے زیادہ جو ایک اطمینان ہوا ہے کہ جمہوریت کے لیے پاکستان میں ابھی جو شاہدہ رحمانی صاحبہ نے جیسے پورے پروگرام میں کمپوزر کے ساتھ ایک مدلل گفتگو کی ہے، اور انہوں نے غیر ضروری جو ایک کہہ سکتے ہیں تانا زنی یا الزامات کی بجائے انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی، پاکستان کے حوالے سے بات کی۔ تو اس ساری یہی ایک وہ اسپرٹ ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جائے گا۔ یہ جتوئی صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے 2005-06 میں میاں نواز شریف کی ملاقاتوں کو میں کور کرتا رہا ہوں۔ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی انٹرویو کیا ہے، اس کے علاوہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی میں عینی شاہد ہوں اور اس کی بھی رپورٹنگ کی ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جو شہادت ہے، اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ نواز شریف صاحب اور محترمہ کے درمیان ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ
कायम हो चुका था और अभी तक वही बुनियाद आगे चल रही है। आसिफ जरदारी साहब उसी मुआहदे को, उसी ताल्लुक को लेके आगे चल रहे। मुझे तो 2 साल पहले मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वो मुलाकात भी याद है जो लंदन में वो नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में आए थे। बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने आसान तरीके से बात की, फिर उसके बाद उनको एवन फील्ड हाउस में भी वो गए थे और वो एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है। तो मेरा ख्याल है यही बुनियाद है पाकिस्तान को आगे ले जाने की। मुश्किल वक्त तकरीबन अब गुजर चुका है। अभी सिर्फ एक जो सबसे बड़ा मसला, एक तो अमन व अमान के अलावा जो महंगाई है वो हल हो जाए, तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी साहब हों, हमारे जो सदर ममलिकत हैं, या नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव रवैया जो है पाकिस्तान को जो ये इंटरनेशनल कामयाबियाँ मिली हैं उसको समेटने में अहम किरदार अदा करेगा। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी। आमीन आमीन आमीन। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे वो वायरल वीडियो याद आ रही है पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल साहब की, जब वो ऐवान में कहते हैं कि पाकिस्तान ईरान को फ़ोन करता है, कहता है मैं आपके साथ हूँ, सऊदी अरब को फ़ोन करता है, कहता है मैं आपके साथ हूँ, अमेरिका को फ़ोन करता है, कहता है मैं आपके साथ हूँ, पाकिस्तान सबके साथ है, कुवैत के साथ भी हो गया, कतर के साथ भी हो गया। पाकिस्तान अगर सबके साथ है तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ इतने मुश्किल माशी हालात में कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं? और आपकी नज़र में ये पॉलिसी अजहर सिद्दीक साहब? देखिए, मैं एक बात तो मैं आपके सामने कह दूं, मैं चूंकि फॉरेन अफेयर्स का भी मैं स्टूडेंट हूं और बैन अल-अक़वामी जो हालात और वाक़यात आ रहे हैं, अगर कोई नहीं समझता, ना इसको हिस्टोरिकली समझता है, ना इसको दीनी तौर पर समझता है, मैं मुसलमान हूं। हम तो नोबल नाम लेके निकले थे ना किसको, डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए। उन्होंने सूरह माइदा नहीं पढ़ी, 51 नंबर आयत। यहूद और नसारा को वो कभी दोस्त ना बनाओ, जो दोस्त बनाएगा उनमें से होगा, और रब जालिम कौम का साथ नहीं देता। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को कुचलने के लिए किसी ने सबसे ज्यादा काम किया, वो अमेरिका और जूश है। मैं तो दाद देता हूं ईरान की, 5000 साल की तारीख है, 40 साल हमें तो डराया जाता है ना, हमारी मईशत तबाह हो जाएगी, हम दुनिया में तन्हा हो जाएंगे। ईरान ने साबित किया है कि असूलों पे खड़े हो गए। मैं सैल्यूट पेश करता हूं ईरानी हुकूमत को। हाँ, पाकिस्तानी को बिल्कुल एक कमजोर का इनका अपना एक स्टैंस है, वो बिल्कुल ठीक है, डिप्लोमेसी के हवाले से ये अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान किसी एक वक्त में पूरी दुनिया में आप अपने आप को एक कमांडिंग पोजीशन में होगा। उसकी हाँ में हाँ और ना में ना होनी है, लेकिन वो मौजूदा जो हुकूमत है ना, वो शायद उसको उस तरह से नहीं लेके जा सकी। मैं उसके कई रीजन जानता हूं। मैं तो पिछले अप्रैल से कह रहा हूं सितंबर होगा। अभी सऊदीया के साथ डील हुई है तो क्या कह रहा है अमेरिका, क्या कह रहा है इब्राहिम अकॉर्ड करे। अब देखें, ये देखिए ना, ईरान ने लाज रखी मुसलमान ममालिक की, उसने सुलह सफाई की तरफ बड़े आसान तरीके से, लेकिन वो इस सुलह सफाई में अपनी सालमियत तो नहीं ना खो सकता। आज स्टेट ऑफ हुमस जो है वहां से अपना कंट्रोल से उड़ा दे तो क्या रह जाएगा पाकिस्तान, यानी उस रास्ते से फिर पाकिस्तान तक भी पहुंचना है। पाकिस्तान वो है जो नजरिए के, दो मुल्क के नजरिए की बुनियाद पर बने हैं, एक इसराइल और दूसरा पाकिस्तान है। तो अगर ये इंटेलिजेंसिया अगर समझती है, जरा हिस्ट्री अगर पढ़ लें आप बैठ के, आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि ईरान अपना अमेरिका और इसराइल ये क्या करने आती हैं इधर, ये क्यों आते हैं, कभी अफगानिस्तान में कभी ईरान में, इतने हजारों मील दूर किस लिए आते हैं भाई? उनके जरा पढ़ लें आप, अगर आपको अंदाजा हो तो वो 26 प्रोटोकॉल पढ़ लें 450 साल पहले ज़ायनिज़्म के, तो आपको समझ आ जाएगी। माजरत के साथ ये तारीफे तरूफे कर रहा, करें तारीफे, मुझे क्या हर्ज है तारीफे करने के हवाले से, लेकिन मैं कैसे हकायक भूल जाऊं, मैं कैसे समझ जाऊं कि ये दुश्मन मेरे दोस्त बन जाएंगे? नहीं बन सकता ये दोस्त हमारे। ये इस वक्त सिर्फ एक टेस्टर लगाकर आए हैं, ये देखते आए हैं कि आगे कंट्रोल कैसे करना है पूरी दुनिया को, यानी असल उनका एजेंडा ये है, ये रियलिटी है। अब जो मर्जी आप करें, यानी तख्ते सुलेमानी को सामने रखते हुए आपने शरीयत का जिक्र किया, आपने शरीयत का जिक्र किया। अजहर सिद्दीक साहब, अगर वो दज्जाल को पुकारें तो वो इंतहा पसंद नहीं है, मुसलमान अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को पुकारें तो वो इंतहा पसंद इस्लामोफोबिक बन जाते हैं। ये देखिए, मैं बताऊंगा आपको, याद रखिएगा, मैं महसियत मुसलमान हूं, मेरी माँ कहा करती थी रब ईमान पे रखे। आपका ख्याल है अगर हजरत बिलाल हबशी का दौर देखिए, कितना जुल्म ज्यादती हुई, क्या वो सूरज, अगर छोड़े इस बात को, आपके पास सबसे बड़ा वाकया करबला है। क्या था वाकया? जजीदियत, आज जजीदियत पर लानत है हजार। किस लिए? वो एक यही था ना
اب دنیاوی طور پر معذرت کے ساتھ نیگیٹو نہ لے اس کو، ایک حلف کے لیے کہہ رہے تھے نا، پر حضرت امام حسین علیہ السلام دین حسینیت ہے، وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں، قربانی دے دی، جان دے دی، اصولوں پہ سودا نہیں کیا انہوں نے. یہ سمجھنے کی بات ہے، کوئی سمجھ. اور یاد رکھیے گا کہ ہمیں تو پتہ ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تیسری جنگ عظیم نہیں لگنی ہے. حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لانے ہیں، دجال یہ جنگ. اور جنگ کا میدان کہاں سے آنا ہے؟ خراسان سے آنا ہے. اچھا خراسان کون سا علاقہ ہے؟ کون سا علاقہ؟ اور یہی تو علاقہ ہے. یہ اب کوئی ٹریڈیشنلی نہ سمجھے، ہسٹوریکل نہ سمجھے، میں اندھا بن جاؤں. میں نہیں اندھا بن سکتا معذرت کے ساتھ. پھر میری تحقیق ہے اس کے اوپر، میں نے بڑا باریک سے چیزوں کو دیکھا ہوا ہے اور مجھے اندازہ ہے. اور یاد رکھیے گا کامیابی اس وقت بھی غزوہ ہند کو سامنے رکھ لے، ڈاکٹر اسرار کو پڑھ لے، وہ پاکستان کی ہونی ہے، آج ہوتی ہے، کل ہوتی ہے. آمین. وہ ڈپلومیسی میں نہیں ہے، معذرت کے ساتھ کوئی ڈپلومیسی میں نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب، شاہدہ رحمہ، اظہر جاوید صاحب. پروگرام کا وقت تمام. ویورز، I'll see you next on Monday. اپنا خیال رکھیے گا، and until then اللہ حافظ.